دیکھیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 25 سوالات اور اس کے جوابات بہت ہی مختصر ہیں. سوال بھی بہت مختصر ہے، جواب بھی رسول خدا کا بہت مختصر ہے. 25 سوال ہیں اور اس کے جوابات. سوال بھی مختصر ہیں اور جواب بھی مختصر ہیں. سوال 1، رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ میں امیر اور غنی بننا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ رسول خدا نے کہا قناعت اختیار کرو. نمبر 2، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ رسول خدا نے کہا تقوی اختیار کرو. نمبر 3، شخص نے کہا میں عزت والا بننا چاہتا ہوں، صاحب عزت بننا چاہتا ہوں. رسول خدا نے جواب دیا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو تو باعزت بن جاؤ گے. نمبر 4، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. رسول خدا نے جواب دیا لوگوں کو نفع پہنچاؤ. نمبر 5، عادل بننا چاہتا ہوں. اب دیکھیں سوالات بھی بہت مختصر ہیں، جوابات بھی بہت مختصر ہیں، یعنی بہت شارٹ فارم جسے کہتے ہیں نا، شارٹ فارم میں رسول خدا نے بہت مختصر سوال کیا. رسول خدا نے سب سوال کے جواب میں ایک چیز بیان کی، اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نفع، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی اسلام میں فارمولہ کیا ہے، ٹپس کیا ہے. اگر انسان کو اچھی زندگی گزارنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، سیرت معصومین پہ زندگی گزارنی ہے، تو رسول خدا نے اس کے لیے سوالات، وہ سوالات پوچھتا گیا، رسول خدا اس کے جوابات دیتے گئے. کہاں تک پہنچے تھے؟ 5واں، عادل بننا چاہو. کیا کہا کہ جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، یعنی جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو. 6، طاقتور بننا چاہتا ہوں. جواب اللہ کے رسول نے کہا اللہ پر توکل کرو. 7واں سوال، اللہ کے دربار میں خاص درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. جواب دیا اللہ کے رسول نے کثرت سے ذکر خدا کرو، پروردگار کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرو. 8واں سوال، روزی میں کشادگی چاہتا ہوں، روزی میں وسعت چاہتا ہوں. رسول خدا نے جواب دیا باوضو رہو. دعا کی قبولیت چاہتا ہوں. 9واں سوال، دعا کی قبولیت چاہتا ہوں. رسول خدا نے جواب دیا حرام نہ کھاؤ. 10، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے. رسول خدا نے جواب دیا اچھے اخلاق اختیار کرو، اچھے اخلاق اختیار کرو. نمبر 11، روز محشر کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب روز محشر خدا کی بارگاہ میں جاؤں تو اپنے گناہوں سے پاک ہوں. جب خدا کی بارگاہ میں جاؤں، اس خدا سے ملاقات ہو، جب خدا کے سامنے حضور حاضر ہوں تو پاک ہو جاؤں، پاک رہوں، تو اس سے پاک ہو کر حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو کیا کروں؟ کہ جنابت کے بعد غسل فوراً انجام دیا کرو. 12، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم سے کم ہو، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. تو رسول خدا نے جواب دیا کثرت سے استغفار کرو. نمبر 13، قیامت کے دن نور کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں. یعنی نور سے مراد کیا ہے؟ شاید مراد یہاں پر بھی کہ آل محمد کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں. تو کیا جواب دیا ظلم کرنا چھوڑ دو. 14، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. کہا تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو. رسول خدا نے جواب دیا تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو. نمبر 15، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو چھپائے. تو کیا جواب دیا رسول خدا نے؟ فرمایا لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو، تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے، میرے گناہوں کو چھپائے، تو تمہارا کام کیا؟ تم لوگوں کے عیبوں کو، گناہوں کو چھپاؤ. کتنے ہو گئے؟ 15. 16، رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، کا زنا سے بچو. 17، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا محبوب بن جاؤں. جواب اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو. 17واں سوال کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں.
تو جواب کیا دیا اللہ کے رسول نے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو، جو اللہ اور اس کا رسول جس چیز کا محبوب ہو اسے بھی تم اپنا محبوب بنا لو۔ 18 اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ جواب کیا دیا اللہ کے رسول نے؟ واجبات کی ادائیگی، تمام واجبات کو ادا کرو تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ہے 19واں سوال، احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں احسان کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اللہ کی اس طرح بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ 19واں سوال۔ 20واں سوال ہے، یا رسول اللہ کیا چیز گناہوں سے معافی دلاتی ہے؟ کیا چیز ہے کہ جو انسان کے گناہوں سے معاف ہو جاتی ہے، معافی دلاتی ہے؟ 3 چیزیں اس سوال کے جواب میں رسول اللہ نے دیکھیں 3 چیزیں بیان کی۔ سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا چیزیں گناہوں سے معافی دلاتی ہیں؟ نمبر 1 آنسو یعنی گریہ، نمبر 2 عاجزی یعنی انکساری، بیماری یعنی انسان جو بیماری جو انسان پہ عارض ہوتی ہے، کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کی تلافی یعنی انسان کے گناہ کی معافی کا سبب بنتی ہیں۔ کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے؟ کیا چیز ہے جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے؟ رسول خدا نے جواب دیا، 21واں سوال کا جواب ہے، کیا جواب دیا؟ دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ نمبر 22واں سوال، اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے؟ رسول خدا نے جواب دیا، پوشیدہ یعنی چھپا کر، جسے ہم کہتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا۔ کہتے ہیں نا چھپا کے صدقہ دو، یہ چھپا کے صدقہ دینے کا یہ ہے کہ اللہ کے غصے کو جو ٹھنڈا کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ چھپا کے صدقہ دینا، پوشیدہ صدقہ دینا اور صلہ رحمی، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ کام انجام دیتی ہیں۔ 23واں سوال، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ جواب، برے اخلاق اور بخل، برا اخلاق ہونا اور بخل یعنی کنجوسی، یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی برائی پیغمبر نے فرمایا یہ 2 چیزیں ہیں، برے اخلاق کا ہونا اور بخل کا ہونا۔ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا، اچھے اخلاق، تواضع، صبر۔ یہاں پہ بھی دیکھیں 3 چیزیں آئی ہیں، یہ بھی دیکھتے جائے گا۔ 24واں سوال تھا، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ کیا فرمایا رسول خدا نے؟ اور صبر۔ آخری 25واں سوال دیکھیں، بہت مختصر سے میں نے جلدی پڑھ دیا آپ کے لیے تاکہ یہ ایک روایت ہے جس کو مکمل کر لیں۔ تواضع۔ 25واں سوال کیا؟ اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو جواب دیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ 25 سوالات تھے، اللہ کے رسول سے پوچھے گئے، اللہ کے رسول نے اس کے جواب دیے۔ بہت مختصر سوالات تھے۔